آپ اپنی معلومات کے حساب سے یاد رکھیے گا، آج بھی 4 ایسے نبی ہیں جن پر موت آئی ہی نہیں، وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے نبی ہیں؟ 4. ویسے تو سارے ہی نبی زندہ ہیں. ایک وقت کے لیے نبیوں پر موت آئی، پھر اللہ نے اپنے ان نبیوں کو دنیاوی زندگی سے بھی طاقتور زندگی عطا فرما دیا. سبحان اللہ. ویسے تو سارے ہی نبی زندہ ہیں، لیکن 4 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی پر ایک لمحے کے لیے موت آئی، لیکن 4 ایسے نبی ہیں جن پر ابھی موت ہی نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ ہے وہ. کیا ہے وہ؟ 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں. وہ 4 نبی کون کون ہیں؟ 4 نبی زندہ ہیں. کتنے؟ 4. کون کون ہے دیکھیے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو اللہ کے وعدے کے مطابق ابھی موت نہیں آئی. اللہ کا جو ایک وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن وہ 4 ایسے نبی ہیں جن پر ابھی وہ وعدہ نہیں آیا. وہ وعدہ آئے گا لیکن ابھی تک نہیں آیا. یوں تو ہر نبی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو ہر نبی زندہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں روزی دیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہی کے لیے موت طاری ہوتی ہے. ارے نبیوں پر جو موت آتی ہے وہ کیسا؟ صرف اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ ہر جان کو موت چکھنا ہے، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے موت آتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. خیر، ان 4 میں سے 4 جو انبیاء زندہ ہے نا، ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں. سبحان اللہ. جو 4 نبی زندہ ہیں ان میں سے 2 کہاں پر ہیں؟ آسمان پر. اور 2 کہاں پر ہیں؟ زمین پر. اب آسمان پر چلے جانے کے بعد بھی وہ حیات سے ہیں، چلے آسمان پہ گئے ہیں لیکن وہ ابھی حیات سے ہیں. اور 2 نبی ایسے ہیں جو زمین پر ہیں، زمین پر ہیں، گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی ان پر اللہ کے وعدے کے حساب سے جو موت آتی ہے وہ موت ان نبیوں پر نہیں آئی. اب نام سن لیجئے ان کا اور اچھے سے یاد رکھیے گا. حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمین پر زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں زندہ ہیں. ان دونوں پر ابھی جو قاعدہ اور قانون کے مطابق ملک الموت ایک بار آ کے روح نکال لیتا ہے، ایسی موت حضرت خضر کو بھی نہیں آئی اور حضرت الیاس کو بھی یہ موت نہیں آئی. یہ دونوں جو انبیاء کرام ہیں نا، یہ سال بھر روئے زمین پر گھومتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسمت جس کی ساتھ دے دی تو ان کو خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ کی تقریر سننے کے لیے حضرت خضر بھی آپ کی محفل میں آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کیا. غوث پاک کا بیان سننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آپ کی محفل میں آیا کرتے تھے. حیات سے ہیں تو آتے رہتے بزرگوں کی بارگاہوں میں. تو حضرت خضر علیہ السلام حیات سے ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی زمین پر حیات سے گھومتے رہتے ہیں. اور جب حج کا موسم آتا ہے، جب حج کے موسم آتے ہیں، حج کے دنوں میں یہ دونوں نبی جہاں پر بھی ہوں، لیکن حج کے دنوں میں یہ دونوں حج کرنے کے لیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ان کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ حج کے دنوں میں دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کسی کے بال بڑے ہو گئے تو یہی دونوں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ دیتے ہیں، ناخن بھی کاٹ دیتے ہیں. یعنی اچھی دوستی آ رہی ہے. یعنی ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، پھر وہ ایک دوسرے کے خیالات، ضرورت، سال بھر کے سارا ایک رپورٹنگ ہوتی ہے. یہ دونوں کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ بہرحال حج کے دنوں میں. تو 2 نبی کہاں پر زندہ ہیں؟ زمین پر. اور 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں. سبحان اللہ. 2 نبی کہاں پر زندہ ہیں؟ آسمانوں پر. آسمانوں پر جو زندہ ہے، ایک تو بہت مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ تو بہت ہی مشہور ہے. حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، تو حضرت عیسیٰ بھی ابھی آسمانوں پر زندہ ہے. اور دوسرے نبی جو آسمانوں پر زندہ ہے ان کا نام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. سبحان اللہ.
حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آسمانوں پر زندہ ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ کہاں پر زندہ ہے؟ زمین پر زندہ ہے۔ 4 نبی زندہ ہے، 4 نبی زندہ ہے۔ خضر علیہ السلام کا تو یہ ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا۔ کیا پی لیا تھا؟ آب حیات پی لیا تھا، یہ زندہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر ہی اٹھا لیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ یہ زندہ ہے نا، اس پر بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک دن شدید دھوپ تھی، بہت تیز دھوپ تھی، بہت گرمی لگ رہی تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ میں زمین پر ہوں، آسمان پر سورج ہے، تیز دھوپ ہے، مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے، تو وہ فرشتہ جو سورج کو ڈھکیلتا ہے اس کو کتنی گرمی لگ رہی ہے؟ ایک فرشتہ جو سورج کو ڈھکیلتا ہے، اللہ کا نظام دیکھیے، سورج کچھ نہیں چلتا، سورج جو صبح نکل کر کے شام کو اس طرف آتا ہے نا، اس کو ایک فرشتہ ڈھکیلتا رہتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب میں زمین پر ہوں، مجھے اتنی سخت گرمی لگ رہی ہے، تو وہ فرشتہ جو ڈھکیل رہا ہوگا اس کو کتنی گرمی لگ رہی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو تو لگی رہی ہوگی، وہ پاس ہے، وہ قریب ہے، تم نیچے تم کو اتنی لگ رہی ہے تو اس کو تو تم سے زیادہ لگ رہی ہوگی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کیا یا اللہ تجھے تیری رحمت کا صدقہ اس فرشتے سے، سورج کی گرمی سے اس فرشتے کو نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ، دعا کیا یا اللہ وہ فرشتہ رہے سورج کے قریب لیکن اس کو سورج کی گرمی نہ لگے۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ تیری قدرت ہے، تو چاہے تو اس فرشتے کو سورج کی گرمی کا احساس نہ ہو، یہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو آپ کی دعا سے ہم اس فرشتے پر سورج کی گرمی سے نجاتی عطا فرماتے ہیں، نجات مل گئی۔ دوسرے دن جب وہ فرشتہ سورج کے پاس گیا نا تو اب اس کو سورج کی گرمی لگی ہی نہیں۔ سبحان وہ اللہ۔ بڑا تعجب ہوا کہ جب سے سورج بنا تب سے اب تک گرمی لگتی تھی، آج کیوں نہیں لگ رہی؟ یہ تو احساس ہو گیا کہ سورج کی گرمی نہیں لگ رہی، یہ احساس نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے لگنا بند ہو گیا۔ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں یا رب روز لگتی تھی گرمی، آج کیوں نہیں لگ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتے، میرا ایک بندہ پیارا سا ہے زمین پر جس کو ادریس کہتے میرے پیغمبر ہے، انہوں نے تمہارے لیے دعا کیا تھا، ان کی دعا کی برکت سے سورج کی گرمی تم سے ہٹا لی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس فرشتے پر یہ بہت بڑا احسان تھا نا، اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب جس بندے نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے ملاقات کیا، ایک تو یہ، اور دوسری اس کتاب میں جو تفسیر نعیمی اور تفسیر نعیمی کی 16ویں پارے کی تفسیر میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ملائکہ نے، فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ زمین پر وہ کون سا تیرا پیارا بندہ ہے جس کے اعمال پاکیزہ روئے زمین کے جن و انس سے زیادہ آتے ہیں، یعنی روئے زمین کے تمام جنات تمام انسانوں سے زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا کس کے اعمال آتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہمارا بندہ ادریس ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا بندہ ادریس ہے کہ جس کے نام اعمال زمین سے ایک دم صاف ستھرے آتے ہیں۔ فرشتوں نے زیارت کا شوق کا اظہار کیا یا اللہ ہمیں ان کی زیارت چاہیے، اللہ نے اجازت دے دیا۔ تو ایک دفعہ ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کون حاضر ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت مطلب موت کا فرشتہ جو روح نکالتا ہے، وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا، جیسے وہ آئے نا تو ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا اے اسرائیل تمہاری کیا ڈیوٹی اور کیا ذمہ داری ہے؟ ادریس علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے تمہارا، رب نے کیا کام دیا ہے تم کو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا حضور میرا کام جان نکالنا ہے، بے شک۔ میں جان نکالتا ہوں لوگوں کی۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا میری جان نکال کر مجھے بتاؤ تم کیسے جان نکالتے ہو؟ ارے تم جان نکالتے ہو تو سمجھ گیا، مان گیا، لیکن کیسے نکالتے ہو مجھ پر پریکٹیکل کرو، میں بھی تو دیکھوں کیسا نکالتے ہو۔ تو اب جیسے نبی کا حکم تھا، اور جب نبی کا حکم آیا تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی یا اللہ تیرے بندے ادریس کا یہ کہنا میں مان لوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جیسا میرا بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی تھے نا، اللہ نے فرمایا جیسا میرا بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو۔
اسرائیل علیہ السلام نے جان نکال کر دوبارہ زندہ کیا. سبحان اللہ. جان نکال لیا, اس کے بعد دوبارہ پھر جان ڈال دیا, زندہ ہو گئے. پھر ادریس علیہ السلام نے پوچھا, اے اسرائیل تم کہاں رہتے ہو, مجھ کو اپنا گھر دکھاؤ. سبحان اللہ. کہاں رہتے ہو تم, مجھے اپنا گھر دکھاؤ. اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ نے فرمایا جو ایسا میرا بندہ کہتا ہے وہ مان لو. بے شک. آپ اپنے نور کے حالے میں بٹھا کر کے, اسرائیل علیہ السلام اپنے نور کے سواری پہ بٹھا کر ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر لے گئے. کہاں لے گئے؟ جب کوئی مجھے اپنا مقام دکھاؤ تو چوتھے آسمان پہ نور کی سواری پر بٹھا کے لے گئے. پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا دور لے آئے ہو تو جنت بھی دکھا دو. بے شک. بے شک. جب اتنا دور لے آئے ہو تو جنت بھی دکھا دو. اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی. اللہ نے فرمایا جیسا میرا بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو. حضرت ادریس علیہ السلام پل صراط سے گزرنے لگے. جنت جو ہے نا وہ پل صراط پار ہو کے جانا پڑتا ہے. بے شک. راستہ جو جنت تک جانے کا راستہ ہے وہ پہلے پل صراط ہے. ادریس علیہ السلام پل صراط سے گزرنے لگے جنت میں جانے کے لیے. نیچے دیکھا جہنم ہے. پل صراط جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. نیچے جہنم ہے, اوپر پل صراط ہے. جب پل صراط سے گزر رہے تو نیچے دیکھا جہنم ہے. گھبرا کر پوچھا اسرائیل یہ خوفناک جگہ کون سی ہے؟ اسرائیل نے کہا یہ دوزخ ہے اور جہاں ہم چل رہے ہیں یہ پل صراط ہے. سبحان اللہ. پھر آپ جنت کے دروازے پر پہنچے, دروازہ کھلوایا گیا. آپ نے جی بھر کر جنت کی سیر کی. سبحان اللہ. سبحان. جنت میں گھومنے کو مل رہا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی جی بھر کے سیر کیا. اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ واپس زمین پر چلیے. آپ نے فرمایا اب تو میرا واپس جانے کو دل نہیں جاتا. کیا فرمایا؟ اب میرا دل نہیں جاتا واپس جانے کو. اور آپ درخت طوبا کے نیچے, جنت میں ایک درخت ہے جس کو درخت طوبا کہتے ہیں, اس درخت طوبا کے نیچے بیٹھ گئے. اسرائیل علیہ السلام نے بار بار عرض کیا مگر آپ واپسی پر تیار نہ ہوئے. تب اسرائیل علیہ السلام نے ایک اور فرشتے کو بلایا کہ ان کو سمجھاؤ. ان فرشتے نے بھی عرض کیا حضرت جنت میں ٹھہرنے کا ابھی وقت نہیں آیا. بے شک. جنت میں آنے کا ابھی وقت نہیں آیا, ابھی تو آپ حیات سے. جنت میں آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. جنت میں آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. ادریس علیہ السلام نے پوچھا کیا کیا شرط ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا فرشتے کا پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر موت طاری ہو جائے پھر وہ زندہ ہو. تو ادریس علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ تو ایسا ہو چکا ہے. بے شک. کیا فرمایا کہ میرے ساتھ تو ایسا ہو چکا ہے, ملک الموت نے میری روح نکالی پھر دوبارہ ڈال دیا ہے, میں مر کے زندہ ہو چکا ہوں. پہلی شرط تو پوری ہو چکی ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ زندگی ملے. تو بولے وہ تو میرے ساتھ ہو ہی چکا ہے, دوبارہ زندگی مجھے مل ہی چکی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط سے جہنم پر سے گزرنا ہو جائے. تیسری شرط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اوپر سے تو گزر چکا ہوں, وہ بھی ہو چکا ہے. چوتھا یہ کہ پل صراط کو طے کرے. تو آپ نے فرمایا میں پل صراط میں بھی چل کر آ چکا ہوں. اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جنت کھولی جائے. ادریس علیہ السلام نے کہا میں جنت کے دروازے پر جب آیا تھا تو ملک الموت نے اللہ سے اجازت لے کر میرے لیے جنت کھلوایا. سبحان اللہ. تو یہ شرطیں بھی پوری ہو چکی تھی. اور جب یہ ساری شرطیں پوری ہو چکی ہے تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جنت میں ہی رہنے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمایا نا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر ادریس علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ جائے اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. جب رب کا قانون یہ ہے کہ کوئی ایک بار جنت میں آ جائے تو نکالا نہ جائے گا تو مجھے داخل کرنے کے بعد کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا. لہذا اب میں کیوں نکلوں؟ دونوں فرشتے لاجواب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا الہ العالمین یہ بندہ تو نہیں نکالتا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا میرا بندہ کہتا ہے تم وہی مانو, یہ ہماری ہی اجازت سے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس وقت سے آپ جنت میں ہیں, اس وقت سے آپ جنت میں ہیں اور ابھی بھی جنت میں ہی ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. حضرت ادریس علیہ السلام یوں کتنے نبی حیات سے ہیں؟ 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ایک ایسی حیات عطا فرمائی ہے جن کو طبعی موت نہیں آئی. وہ جو موت ادریس علیہ السلام کو آئی تھی نا وہ ایسی موت نہیں تھی کہ ان کی اب عمر پوری ہو گئی اب موت آ رہی, ایسی موت نہیں تھی ان کی. وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے پریکٹیکل کرانے کو کہا کہ آپ پریکٹیکل کراؤ کیسے آپ روح نکالتے ہو.
لیکن ایک جو موت کا وقت آتا ہے فرشتے روح نکال کے جاتے ہیں، ایسی موت حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی نہیں آئی. اب وہ جنت میں ہی ہے، اب اللہ جب چاہے گا ان کو وہ موت عطا فرمائے گا. تو یہ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا ہوا. یہ پورا واقعہ